موقع ہمیں دیا اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پہ یا امتی پہ لبیک کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ امت کے لیے بے چین گزری ہے۔ تو آج وہ درد ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کے خطے پہ ایک ایسی سلطنت جو کبھی بڑی شاد آباد تھی، جس کے چرچے تھے، پھر وقت نے اس کو ایسے اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا۔ کبھی ایک ظلم اور استبداد کی کہانی اس پہ چلی تو کبھی دوسری، لیکن قربان جائیں پہاڑوں کے ان بیٹوں پہ کہ انہوں نے اپنے اوپر ہر جبر سہا لیکن غلامی قبول نہیں کی، اور اللہ کریم نے ان کے سجدوں کو قبول فرمایا، اور آج وہ اپنی جگہ پہ وقتی طور پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں آزادی کی نعمت دی ہے۔ دعا کریں کہ وہ دائمی ہو۔ روز ہم ان کے لیے کم از کم 2 نفل حاجت کے اللہ کے ہاں ضرور پڑھیں، اور راتوں کو اٹھ کے مانگیں کہ اللہ کریم ہمارے ان بھائیوں کے جن کے حلیے سنت کے مطابق ہیں، جن کے چہرے مورے سنت کے مطابق ہیں، ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے حلیے، جن کے لباس اور جن کا پردہ ہمیں اس دور کی یاد دلاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام موجود تھے، تو وہ نشان تو باقی رہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ تیزی سے وہاں سے فوج کا انخلا ہو رہا ہے، اور یہ چیز بڑی الارمنگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فوج کا انخلا وہاں سے ہو جائے تو پیچھے جو رہ جانے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ حکم بدہن ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کوئی پلان تو نہیں ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے نوافل پڑھیں، روزے رکھیں حاجت کے، کم از کم یا حفیظ و یا سلام ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کے افغانی سرحدوں پہ تمام امت مسلمہ اور بالخصوص افغان بارڈر پہ ہم ضرور دم کریں کہ اللہ کریم حفاظت فرما، تیرے پاس حفاظت کے خیمے ہیں، تیرے پاس حفاظت کی بدلیاں ہیں، تیرے پاس تیرے فرشتے ہیں، تو انہیں حکم صادر فرما میرے کریم مالک، میرے صاحب کن، کہ وہ چھپر چھاؤں بن جائیں ہمارے ان بھائیوں پہ، اور جو ان کی خوشی ہے وہ دائمی ہو، وقتی نہ ہو۔ اللہ کریم کہیں عراق کی طرح ان کا خدا نخواستہ جو کچھ شام میں ہوا، ساری کہانی ہمارے سامنے ہے، اور ڈیوائڈ اور رول والا سارا سسٹم صدیوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر آج تک، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ایک تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، اور امت کے لیے دعا کرنا یعنی اتنا بڑا عمل ہے کہ امت کے جتنے افراد ہیں ان افراد کی تعداد کے مطابق خیریں اور برکتیں امت کے لیے مانگنے والے کو ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ ذمہ داری آج سے اٹھانی، آج شب جمعہ میں ان کے لیے نفل پڑھنے ہیں، دعا کرنی ہے، اور عشاء کے بعد ابھی ہم یا حفیظ و یا سلام 11 بار کم از کم، ورنہ ایک تسبیح پڑھ کے دم کریں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اس وقت جو وائرل میسیج ہیں وہ میسیجز ایسے ہیں کہ مختلف پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بات ہمیں ایڈمٹ کرنی پڑے گی، سننے میں یہ اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن کیا کریں، ہمیں ایک دوسرے کو وارن کرنا ہے کہ بعض اوقات ایسے موقعوں پہ کچھ مفاد پرست ٹولے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ چیک کون کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس میسیج آئے گا وہ امت کی محبت میں اس کو فارورڈ کر لے گا، فارورڈ ایز ریسیوڈ، بغیر پورا پڑھے آگے آگے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مختلف لوگ ایسے بھی، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم غلط ہوں، اللہ کرے ہم اس بدگمانی پہ بھی اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، تو کچھ ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جو صرف ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ ہو چکا ہے۔ یعنی جس بندے کے لیے ڈونیشن اکٹھا کیا جا رہا تھا بعد میں پتہ چلا کہ اس تک تو پہنچا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے جب تک ریلیونٹ بندے کو فون کر کے، جو اس آرگنائزر کا جو فون نمبر دیا ہے، بھئی آپ کون ہیں، کیا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کوئی اتا پتہ کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو، پھر جا کے آپ اس کو لنکڈ پہ، فیس بک پہ آپ چیک کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا سے۔ اگر آپ میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے تو پلیز آپ میسیجز فارورڈ نہ کریں۔ اس طرح
کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ امت کی کوئی خدمت نہیں کر رہی، بلکہ 9 سرباز بیچ میں سے یہ نہ ہو کہ کچھ اڑا لے جائیں۔ ایک تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرا ہماری ذمہ داری کیا ہے، جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں دنیا میں، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نیا گھر لیتا ہے، آپ کسی کے ہاں جاتی ہیں تو آپ نے گفٹ دینا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں، آپ ڈالراما پہ جا کے بیگ خریدتی ہیں، کارڈ خریدتی ہیں، اچھی طرح سے اس کو سلیقے سے پیک کرتی ہیں اور پھر آپ اس کو دیتی ہیں۔ اب جو ڈونیشنز پہنچ رہے ہیں وہ کیا ہے، کالے گاربیج بیگز کے اندر، بیچ میں ہی جرسیاں، بیچ میں ہی جیکٹیں ہیں، پتہ نہیں ساکس ہیں، کیسے جیسے ہم اپنے دوستوں رشتہ داروں کو تحفہ دیتے ہیں، وہ ہمارے لٹے پٹے اگر بہن بھائیوں تک وہ چیز پہنچ رہی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں تو مدینہ کے انصار بننا ہے، ہمیں تو ان کا استقبال کرنا ہے۔ اور انصار آج تک کیوں یاد کیے جاتے ہیں اپنی محبت عشق میں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا گھر بار مال متاع سب کچھ ہدیتاً تحفتاً بغیر کسی مفاد کے دے دیا تھا۔ ہم سخاوت کریں لیکن پھر سخاوت میں سلیقہ، سین ہے دونوں چیزوں میں، سلیقہ بھی ہو۔ اور سلیقہ کیا ہے کہ جو آئٹم آپ نے دینے ہیں آپ پلیز انہیں لانڈری کریں، انہیں استری کریں، انہیں پیک کریں، ان کے اوپر لیبل لگائیں اور اس میں آپ لکھیں کہ اس میں کون سا آئٹم ہے، شلوار قمیض ہے، پینٹ شرٹ ہے، شارٹس ہیں، آئٹم کی ڈیٹیل، کس سیزن کا ہے، سمر ونٹر کا ہے، کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ نے دھویا ہو، خوشبو لگائی ہو، لیبل کیا ہو، تاکہ جو پیکٹ اٹھائے ایج لکھی ہو، جینڈر لکھا ہو، کس عمر کے بچے کے لیے، بڑے کے لیے، جوان کے لیے، سائز لکھا ہو، لارج ہے، میڈیم ہے، تاکہ جب وہ پیکج جائے جس کے ہاتھ آئے اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلے۔ اور مومن کا دل اچانک خوش کر دینے پہ ہی بندہ رنگا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ جس نے مومن کا اچانک دل خوش کر دیا۔ اب آپ کا پیک کسی ہمارے یعنی ریفیوجی بہن بھائی کے ہاتھ تک انشاءاللہ پہنچتا ہے تو اس کا دل وہ کھولے، اس میں سے خوشبو استری ہوا اوپر لیبل ہے، اس کو پتہ ہے میرے اس ایج کے بچے کے لیے یہ، اس کے لیے پینٹ شرٹ یا جیکٹ کچھ آ گیا ہے۔ تو آپ پلیز اس کو ایسے کریں، بلینکٹ ہے کچھ بھی ہے، آپ اس طرح نہیں کریں کہ گاربیج بیگ میں سارا ڈالا، کون سارٹ آؤٹ کرتا ہے، کہاں وہ، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں گاربیج میں چلے جائیں اور ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں ہو جائے۔ ایک تو آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ دوسرا، جب آپ وہ سامان اپنی کلازٹس میں سے نکال رہی ہوں گی، تھرو آؤٹ آپ دعا پڑھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب یہ میری چھوٹی سی کاوش ہے، قبول کر لے، تو سننے والا، تو جاننے والا، تجھے پتہ ہے میرے پاس یہی میری اچھی چیز ہے۔ اور مومن مومن کو اچھی چیز دیتا ہے نا، ہمارے مومن بہن بھائی، اور کیسے بہن بھائی جن کا بچپن، جن کی جوانیاں جنگ میں گزر گئی، جو لٹے پٹے اجڑے غاروں میں، پہاڑوں میں، بمبوں کی چھاؤں میں، توپوں اور جہازوں کی گھن گرج میں موت کے سائے جن پہ منڈلاتے رہے، ان بہن بھائیوں کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو کتنا پیار سے یہ دعا پڑھتے ہوئے ایک ایک چیز آپ پیک کریں ان کے لیے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے کنفرم کر کے، اور کیونکہ ہمارے لیے دین میں پورا داخل ہونا ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو، یعنی پورے کا پورا دین پہ عمل کرنا ہے۔ یہ مطالبہ رکھا ہے میرے رب نے، من مرضی والا عمل نہیں رکھا کہ آپ نے کلازٹ کھولی، اوہو جو بھی میلے تھے، جیکٹیں پرانی، ساکس، جوتے، آپ نے ایک ہی بیگ میں اوپر تلے پھینکے اور جا کے آپ ڈراپ کر کے آ گئی۔ نہیں، پورے کا پورا دین میں شامل ہونا ہے۔ اور وہ دین میں کیسے شامل ہونا ہے؟ وہ ایسے شامل ہونا ہے کہ جو ہدیے کی پورا ہدیہ دینے کی جو سارے رولز ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے۔ آج ہم گردن کٹانے کو تو تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم کسی سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دو گے، کہیں گے ہم تیار بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ سنت کے مطابق یہ عمل کر لو تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو ایک ایک بات، تو آج تھوڑی سی میں بات یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہدیہ کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کس سے لینا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں لیتی، آپ ذرا غور تو کریں نا۔ میں اس بات کو آپ کے سامنے کھولتی ہوں، اور یہ جو آپ
اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھیج رہے ہیں نا، چاہے آپ غزہ میں بھیج رہے ہیں، چاہے آپ افغانستان میں بھیج رہے ہیں، چاہے آپ روہنگیا میں بھیج رہے ہیں، جہاں بھی بھیج رہے ہیں وہ ہدیہ ہے. اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہدیہ دیتے وقت. وہ کیا ہے؟ ہدیہ لینا، دینا، جو ہم نے بھی بات کی. ہم دینے والے اس وقت الحمدللہ رب العالمین ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی مجبور ہیں، لینے والے ہیں. اللہ کریم ان کو دینے والا انشاءاللہ بنائے گا. 3 باتیں قابل غور ہیں. حضرت امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہدیہ لینے اور دینے میں ان 3 باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ مال دیکھا جائے جو لے رہا ہے یا دے رہا ہے یہ حرام تو نہیں ہے، حلال ہے. جب آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں تو وہ ایک تو صاف ستھرا، اچھا پیک، محبت سے بھرپور، دیکھنے میں خوبصورت لگے، لیکن رزق بھی حلال ہو، تاکہ اجر پورا پورا ملے. دوسری بات یہ ہے کہ دینے والے کی غرض کیا ہے، کیوں دے رہا ہے، یعنی ہم انہیں کیوں دے رہے ہیں. ہدیہ دیا جاتا ہے ان شرائط کے ساتھ: محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تعلق بڑھانے کے لیے، دین کے لیے. آپ دینے والے کی غرض کیا ہے اس سے چیک کرنا ہوگا. آپ اپنے دل کو ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ جب آپ کہہ رہی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مومن بہن بھائیوں کی جو لٹے پھوٹے ہیں دین کے لیے آپ دے رہے ہیں؟ اپنے دل کو ٹٹول کے کلیئر کریں کہ اس لیے تو نہیں کہ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، فالتو ہے، پینڈیمک ہے، کہیں جانا بھی نہیں، یہ یوز بھی نہیں ہو رہے، چلو دے آؤ. نہیں، اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے. اب جو لینے والا ہے اس میں بھی ہو، جو آپ جنرل ایک دوسرے کو تحفے دیتی ہیں، کیوں قبول کر رہا ہے؟ کیا حلال مال ہے؟ دینے والے کی نیت اس کو پتہ ہے، لینے والے کی نیت کیا ہے. اگر دینے والے کی نیت یہ ہے کہ میرے جو دوست ہے، میری جو سہیلی ہے، میرا جو بھائی ہے، اس کا دل خوش ہو جائے، محبت بڑھ جائے، تعلق بڑھ جائے، تو بہت اچھی نیت ہے. اگر جتلانا مقصود ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھو میں نے تو اس کو بریزے کا سوٹ دیا تھا، ہڑپ کر کے بیٹھ گئی ہے، یعنی آپ نے اگر جتانا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا کوئی اجر کسی بھی قسم کا نہیں ہے. اب کوئی شخص کسی کو یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ بھئی یہ تو استاذہ ہیں، بڑی نیک ہیں، اگر میرا یہ دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھ لیں گی تو میری دعا قبول ہو جائے گی. یعنی بندے نے گمان کیا کہ یہ میری استاد ہیں، میں ان کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں. اس کا گمان کیا ہے؟ وہ نیک سمجھ کے دے رہا ہے، متقی سمجھ کے دے رہا ہے. اب اس میں ایک بڑی باریک سی بات ہے جو سمجھنے اور سوچنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر لینے والا شخص، یعنی جس کو وہ نیک سمجھ رہا ہے، اگر وہ استاد یا جو بھی بزرگ ہے وہ تنہائی میں کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، دینے والے کو نہیں پتا، وہ تو نیک سمجھ کے دے رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے یہ تو صاحب بڑے اچھے ہیں. اب لینے والے کو کیا چاہیے؟ اسے پتا ہے مجھے تقوی اور مجھے متقی اور مجھے راتوں کو جاگنے والا، روزے رکھنے والا سمجھ کے اور بہت جائے نماز سے دوستی والا سمجھ کے دے رہا ہے، اسے نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اس سے تو پتہ ہے من انم کے من دانم، میں کتنے پانی میں ہوں، اور یہ بھی پتہ ہے اگلا نیک سمجھ کے دے رہا ہے. اگر وہ تحفہ لے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اسے اپنے گناہوں کا تو پتہ ہے. یا اگر کوئی کسی کو سید سمجھ کے دیتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے سید ہے، ظاہر اہل بیت میں سے ہے، اور یہ تو قدردانی اور یہ ادب ہم سب پہ بنتا ہے، اور وہ نہیں ہے بندہ سید بنا ہوا ہے، وہ جرم در جرم ہے اس پہ تحفہ قبول کرنا. اب ایک اور بھی ہے، کچھ لوگ اب تحفے بھی دیتے ہیں، دعوتوں میں بھی بلاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سیکھنے کا سیشن ہے. ہمارے افغان بہن بھائیوں کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، ورنہ ہم تحفوں پہ کبھی بات ہی نہ کرتے. اب کوئی کسی کو کھانے پہ بلاتا ہے، اب دعوت کس نیت سے کی جا رہی ہے؟ اس نیت سے تو نہیں کی جا رہی کہ ہم کہیں کہ ہم نے اتنی ڈشز بنائی، ہم نے فلاں استاذہ کو بلایا، اتنے ان کے ساتھی 20 لوگ آئے، ہمارے گھر میں کلاس ہوئی، ہم نے 20 طرح کے کھانے بنائے. اس میں کیا ہوگا؟ یا فوٹو سیشن ہو، لوگوں کو بتانا مقصود ہو کہ ہمارے نام کا اشتہار لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے ہدیہ دینے والا گناہ کر رہا ہے، دعوت دینے والا بھی گناہ کر رہا ہے، اور لینے والا گناہ میں مدد کر رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے اس کے گھر؟
وہ اس کا مطلب ہے وہ جو آیت ہے نا سورۃ مائدہ کی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے جو وہاں پہ کلاس لینے گیا ہے، لیکچر دینے گیا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوا کیونکہ اس نے گناہ میں مدد کی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ بندہ شوخی مارنے کے لیے سب کو اکٹھا کر رہا ہے، دعوت کھلا رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے ہدیہ دینے والا فخر کے طور پر کہیں اس کا ذکر نہیں کرے گا تو میں لے لیتا ہوں، اور اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ مجھے دے گا اور جگہ جگہ بتائے گا اور فخر کرے گا جی میں نے تو مولانا صاحب کو یہ ہدیہ دیا تھا، تو میں اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ تہادو و تحابو، تم آپس میں تحفے دو تاکہ محبت بڑھے۔ اور عام طور پر ہدیہ لینا دینا دونوں سنت ہے۔ رشتہ داروں کو دینا چاہیے، بھائی بھائی کو ہدیہ دے، بہن بہن کو دے۔ رشتہ دار تو ہمارے محروم ہوتے ہیں اور ہم سہیلیوں کو دیتے پھرتے ہیں۔ سہیلیوں کا ہم کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے کہ جس دن وہ پیدا ہوئی ہیں، جس دن ان کا بیاہ ہوا ہے، جس دن ان کا بچہ ہوا ہے، جس دن وہ کالج گئی ہیں، ہم وہ نہیں بھولتے، لیکن سگے بہن بھائیوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہدیے میں پہلی جو بیسک آپ کا ہدیہ دینا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ گھر میں جو ساس ہیں ان کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، وہ سفید بالوں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی آپ کو ہائیں بد دعائیں دے رہی ہیں، اور آپ سہیلیوں کو بیگ دے رہی ہیں اور برانڈیڈ اور چیزیں دے رہی ہیں، تو اس پہ تو اجر نہیں نا بنتا۔ لہٰذا یہ ایک مسنون کیا ہے، گھر میں ہدیہ ایک دوسرے کو پیش کیا جائے، اور اگر گنجائش ہو تو پھر باہر دیا جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ تم آپس میں ہدیہ دو، اس لیے کہ ہدیہ دل کی گھٹن کو ختم کرتا ہے۔ یعنی جو بات آپس میں ایک دوسرے کے اندر گرج ہوتا ہے نا، کولڈ وار سی چل رہی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن بار لکھتے ہیں کہ اتباع سنت میں ہدیہ دینے کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ گھر میں جھگڑے ہیں بھابھیوں کے، دیورانیوں کے، وہ کیا ہے نندوں کے، جو بھی رشتے ہیں ان سب کے، تو اس کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ ان جھگڑوں کو مٹانے کے لیے بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو گھر میں ہدیے دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز ادھار دی ہوئی ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ آپ کا مقروض ہے، آپ اس سے ہدیہ نہیں لیں گے، وہ سود میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی ہمارا مذہب کتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں گرے لائن کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھولیں گی نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا آپ کم سے کم 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کیونکہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا، اور شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ میں تو درود شریف کا بہت زیادہ اجر ہے، تو کیوں نہ اس وقت کو ہم کیش کرائیں اور یہ سارا ہم اجر جو ہے اپنے افغان بہن بھائیوں کو ہدیہ کریں کہ ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں نا، اور انہی کی بیٹھنے کی نسبت سے، ڈونیشنز کی نسبت سے ہماری ہدیوں کی بات چل رہی ہے، اور ہم زندگی میں اتنی بڑی بات سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہو تو ہم اس سے ہدیہ نہیں لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سود میں شامل ہو جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کو قرض دے اور یہ مقروض اسے ہدیہ پیش کرے تو اسے قبول نہ کرے، اگر اپنی سواری پہ بٹھائے تو اس کی سواری پہ نہ بیٹھے۔ اگر پہلے سے قرضہ لینے سے پہلے سے ان کے ہاں یہ سلسلے چل رہے تھے دیٹس فائن، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اب قرضہ کیونکہ آپ نے دینا ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کو اس میں شامل کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے قرضہ مانگے نا واپس جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے یہ چھوٹی چیزوں کو، بلکہ علماء کی اگر آپ باتیں سنیں نا، حضرت امام ابو حنیفہ کے واقعات، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا اس دیوار کے سائے میں آ جائیں، نہیں آئے۔ جب بہت اصرار کے بعد پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا گھر ہے اس نے میرا قرضہ دینا ہے، میں اس کے مکان کی چھاؤں میں نہیں بیٹھ رہا کہ کہیں یہ سود میں نہ آ جائے کہ میں اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ احتیاط کا یہ عالم تھا۔ آج ہم سنت کا دم تو بڑا بھرتے ہیں میرے سمیت، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بزرگ کا واقعہ اسی طرح سے ہے کہ وہ سائے میں چل رہے تھے تو ایک گھر آیا تو وہ دھوپ میں چلنا شروع ہو گیا، ان سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ صاحب مکان میرے مقروض ہیں،
میں ان کے مکان کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، لوگ کسی کے پاس چیز گروی رکھتے ہیں، بھئی یہ میری چوڑیاں رکھ لو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں، تو وہ بندہ چوڑیاں پہن کے پھر رہا ہوتا ہے۔ کوئی مکان گروی رکھتا ہے، مکان استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ اور ایک تو عجیب سا واقعہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کسی کو 50,000 درہم قرضہ دیا تھا۔ وہ بندہ جب بھی آپ کو دیکھتا چپنے لگ جاتا، تو حضرت امام ابو حنیفہ کو ریئلائز ہو گیا، تو ایک دفعہ وہ ایک گلی میں گھس رہا تھا ان کو دیکھ کے، تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں ہم سے چھپتے پھرتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کہنے لگے اچھا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جو میرے 50,000 درہم دینے ہیں وہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں، آپ دے نہیں سکتے، یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ پیسے تو ہیں پر دینے کو دل نہیں کرتا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی چلو چھوڑو، کیا 50,000 کی خاطر دل خراب کرنا، چلو میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا۔ کہ ہمارے دل اتنے بڑے ہیں؟ اب ہدیہ کسی کو دے دیں تو واپس بھی لینا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارا رشتہ آپ سے ختم ہو گیا، کڈو واپس پیسے نکالو جو کچھ دیا ہوا ہے، تحفے لاؤ ہمارے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو آپ نے ہدیہ کی ہوں وہ واپس نہیں جاتی: تکیہ، دودھ، خوشبو۔ یہ سنن الترمذی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی عطر پیش کرے تو اسے سونگھ لو، جب تمہارے پاس کوئی میٹھی چیز لے کر آئے، اگر کوئی شرعی ممانعت نہیں یعنی آپ روزے سے نہیں ہیں تو اس سے کھا لیں۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے، آپ ان کی دعوت کو رد نہیں فرماتے تھے۔ کوئی گھر سے گوشت پکا کے لاتا اور ویسے ہی آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے۔ اور خیبر کے موقع پہ حضرت جابر کی دعوت کا تو قصہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں لٹایا کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں کرتے تھے، اس لیے انس بھی اس کو نہیں لوٹاتے تھے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خوشبودار پھول تحفے کے طور پہ دیا جائے اسے واپس نہ کرے، اس لیے کہ یہ پھول اٹھانے میں ہلکا اور خوشبودار ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ سارے پھول خریدنے چل پڑو، یعنی جو یہ نہیں کہ گھر والوں کو آپ کہیں کہ اب اماں جی صوفے پہ بیٹھی ہیں ان کو پھول کا گلدستہ، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہیں تو کوئی عطر شتر دو بھائی تاکہ وہ خوش ہو جائے، نماز پڑھتے دوپٹے پہ لگائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشبودار پھول ہدیتاً دیتا ہے تو اسے واپس نہ کرو، یہ پھول جنت سے آیا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، یعنی جنت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب ہدیہ جو دے اس کو بدلہ کیسے دیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تم اس کو بدلہ دو، یعنی اس سے بہتر دو۔ اگر ادا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یعنی تحفے کے بدلے میں تحفہ دیں، اس سے بہتر چیز دیں، اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر اتنی دعا دیں اس کو کہ آپ کو یقین ہو جائے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ آپ نے اس کے احسان، اس کے تحفے کا بدلہ چکا دیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ تحفہ ملتا ہے تو ہم نقطے نکالتے ہیں کہ ہاں یہ تو یوں ہے، یہ نہیں یہ کون سی برانڈ ہے، پہلے ٹیگ دیکھا جاتا ہے، یعنی کیا دیا ہم نے دینے والے کو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے جو روایت ہے وہ کیا ہے کہ اپنی پڑوسن کو اگر کوئی بکری کا کھر بھی بھیجتا ہے، بکری کا پاؤں بھی، تو وہ بھی بہترین ہدیہ ہے، اور ہم ہر تحفے میں سے کیڑے نکالتے ہیں، تو کون سا اجر اور کون سا ثواب، کیا ہم احسان کا بدلہ چکاتے ہیں؟ کسی کے گھر سے کھانا کھا کے آتے ہیں، پورا راستہ باتیں کرتے آتے ہیں کہ مرچیں تیز تھیں، گلے ہوئے نہیں تھی فلان چیز، ہائے بچہ کیسے گلاس گرا رہا تھا، ان کے بچے چپ ہو کے ہی نہیں بیٹھ رہے تھے، میں باتھ روم گئی، ہائے ٹاول وہاں تھا ایسا۔ یعنی اللہ کا خوف کرنا چاہیے ہمیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ کسی نے ہمیں ہدیہ دیا تو اس کے لیے بہت 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 دعا کرے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر لڑکی کو جہیز میں بہت کچھ دے بھی دیں پھر بھی لڑکے والے اور اس کی ماں روتی پھرتی ہے نا،
کہ جہیز میں کچھ نہیں آیا، جہیز میں کچھ نہیں آیا، حالانکہ علماء نے کیا لکھا ہے کہ لڑکی والوں سے کچھ مانگنا نہایت بے غیرتی کی بات ہے۔ بلکہ ہمارے تو شیخ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی جہیز مانگے نا تو اسے زکوٰۃ کے مال سے دو تاکہ اس کی تباہی پھرے اور آئندہ وہ جہیز کا نام نہ لے۔ اگر خوشی اور رغبت سے علماء نے اس کی اجازت دیا وہ اپنی بچی کو کچھ دے دیتے ہیں تو انہیں ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے شکر گزار ہیں۔ آج کون ہے جو بیٹی والوں کو جزاک اللہ خیر کہتا ہے؟ یعنی ان کا ذکر خیر ہی نہیں کیا جاتا۔ لے دتا کی نے تے، لو ذرا پایا کی نے تے زیور، یعنی باتیں اس پہ ہم لمحہ لمحہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا گویا اس نے پوری تعریف کر دی۔ یہ سنن ترمذی میں ہے۔ آپ کو کسی نے ہدیہ دیا، آپ نے اسے کہہ دیا جزاک اللہ خیرن، آپ نے اس کا بدلہ دے دیا، یعنی دعا کر دی۔ تھینک یو بھی بول سکتے ہیں یا نہیں یہ تو آپ علماء سے پوچھیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ مسنون لفظ جزاک اللہ خیر بولیں۔ ٹھیک ہے، دعا کرنے میں آپ نے بغض نہیں کرنا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا لکھنے پہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی پیاری دعا لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو ہم نے 3 لفظ بنا دیا۔ ہم نے جزاک اللہ خیر کو یعنی اللہ کے نام کو بھی ایبریویٹ کر دیا، JZK کر دیا۔ تو یہ شارٹ کٹ کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر چیز کا ہی شارٹ کٹ کرنا شروع کر دیں، کل 5 نمازوں کا بھی شارٹ کٹ آ جائے، قرآن کا بھی وہ پہلے 5 سورتیں ہے اب اس سے بھی کوئی شارٹ کٹ آ جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پوری دعا دیں دوسرے کو، جزاک اللہ خیرن عربی میں نہیں تو انگلش میں، لیکن پورا لکھیں۔ اور اب یہ ہے کہ کچھ ہدیے مشترک ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے افغانی بہن بھائیوں کو اگر کوئی فوڈ کی چیز بھیجتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ ساروں اگر ایک محفل میں وہ دی جائے گی تو وہ سارے اس کو استعمال کریں۔ بعض اوقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بھری محفل میں کوئی آدمی ہدیہ دیتا ہے، جیسے کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہیں، کوئی مفتی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی مرید ان کے لیے کوئی چیز لے کے آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سب جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ دین کا کوئی کام کر رہی ہیں، لوگ محبت سے آپ کو کبھی چاکلیٹ پکڑا دیتے ہیں، کچھ پلیٹ میں لے آتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی ہدیہ پیش کیا گیا اور لوگ اس کے پاس موجود ہوں تو وہ موجود لوگوں میں کو اس ہدیے میں شریک کرے، فہم شرکاء، یعنی ان کو اس ہدیے میں شریک کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی ہدیہ آئے، لوگ وہاں بیٹھے ہوں تو وہ اس ہدیہ میں شریک ہیں۔ اب کس قسم کے ہدیہ میں لوگ شریک ہیں، پہلے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بتاتی ہوں کن کن ہدیوں میں آپ نے شریک کیا۔ اب یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی سوٹ پیش کرے تو سارے کہیں سانو بھی پاؤ، سانو بھی پاؤ، ایسا نہیں ہے، وہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ اس کو ذرا دھیان سے ہمیں سننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہندوستان کے بادشاہ نے ایک گھڑا بھیجا جس میں زنجبیل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی سب کو کھلائی اور مجھے بھی تھوڑی سی کھلائی۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں، مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسرا کے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد کی مانند ایک میٹھی چیز بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں تھوڑا تھوڑا تقسیم فرمایا، حضرت جابر کو بھی دیا، ان کو پھر دوبارہ دیا تو انہوں نے یاد دلایا کہ میں تو اپنا حصہ لے چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ میں نے آپ کو آپ کی بہنوں کے لیے دیا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی ہدیہ آپ کے پاس آتا تو آپ ساتھیوں کو شریک فرما لیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک طبق یعنی ایک بڑا تھال انجیر کا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کھا لو۔ اب کب تقسیم نہیں کرنا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہے، کسی بزرگ کے لیے آئی ہے، کوئی بہت نیک بندہ ہے، بزرگ ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، کوئی عالم ہیں، ان کے لیے آئی ہے تو آپ انہیں تقسیم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شہد لے آیا ہے، کیلے امرود لے آیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جوس کے ڈبے آئے ہیں تو ان کو سارے استعمال کر لیں گے۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں، کیونکہ لوگوں کو تو وہ حدیث پتہ تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیے میں سب شریک ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں حضرت ابو یوسف
قاضی القضاتہ تھے، چیف جسٹس تھے، تو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف کو بہت زیادہ مال کا ہدیہ بھیجا، لانے والا قاصد مجلس کے درمیان میں لے آیا، ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجلس کا ہدیہ مشترک ہوتا ہے، یعنی مشترک ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ اس میں سب کو شریک کیا جائے، اور آپ نے وہ ہدیہ اپنے گھر بھجوا دیا، یعنی اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کلیکشن کے لیے کہیں بھیجا گیا ہے، آپ سپوزنگ آپ کوئی فنڈ اکٹھا کر رہی ہیں، کوئی ہم کنویں کھدوا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کو وہاں پہ سوٹ ہدیہ دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں حضرت ابو امید سعدی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے انہیں قبیلہ بنو سلیم میں بھیجا گیا، وہ واپس آئے، انہوں نے زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو غصہ ہوئے اور فرمایا پھر کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے، پھر ہم دیکھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو کوئی تمہیں کیا دیتا ہے یا نہیں دیتا، یعنی اب وہاں گئے ہو تو ملا ہے نا، اگر آپ اپنے گھر بیٹھتے تو ہم دیکھتے لوگ تم سے کتنی محبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ محبت میں نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہی واقعہ دہرایا اور فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی ناحق مال لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا اس پر بوجھ ہوگا، میں ضرور اس شخص کو جانتا ہوں جس پر اونٹ کا بوجھ ہوگا اور وہ آواز نکال رہا ہوگا، یا گائے کا بوجھ ہوگا جس کی آواز آ رہی ہوگی، یا بکری کا بوجھ ہوگا جو منا رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اونچا فرمایا یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی کافی اونچے ہاتھ اٹھائے فرمایا اے اللہ میں نے بات پہنچا دی، میری آنکھوں نے دیکھ لیا، میرے کانوں نے سن لیا۔ تو گویا کیا ہے، تحفے لیتے اور دیتے وقت محتاط ہونا ہے۔ اگر کہیں آپ عامل ہیں، کوئی فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، وہ آپ قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے تو کوئی آپ کو دیتا، اس کا مطلب آپ ڈیوٹی پہ تھے تو آپ کو ملا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کی ڈیوٹی کے ساتھ آپ کا غبن ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی ڈیوٹی کے بیہائنڈ وہ چیز قبول کی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے اور ہمارے تقوی کو اتنا بڑھا دے، ہم اپنے افغان بہن بھائیوں کے لیے ریسرچ کر کے کنفرم کر کے جو وائرل میسیجز آ رہے ہیں وہاں پہ فون کر کے پوچھیں گے کہ آپ بندی یا بندہ کون ہیں، پھر ان کو ہم چیک کریں گے فیس بک، لنکڈ ان، ریفرنس، اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ہدیوں کو پیک کریں گے، لانڈری کریں گے، خوشبو کر کے استری کر کے پیکج میں ڈال کے اوپر لیبل کریں گے، اس پہ کس سیزن کا کپڑا ہے، ایج کیا ہے، کس جینڈر کے لیے ہے، فل سلیوز ہے، ہاف سلیوز ہے، کتنے آئٹم ہے، وہ سارے اس میں لکھیں گے، ایج سارا کچھ لکھ کے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ مومن کا دل خوش ہو جائے۔ اور جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے تو ہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھیں گے۔ مین وائل آج رات سے ہی ہم افغانی بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمان کے لیے ہم اپنے اس پہاڑ جیسی مشقت کرنے والے بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے آدھی صدی اپنی جوانیاں، اپنا بچپن، اپنا بڑھاپا بمبوں کے سائے میں گزارا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ میرے کریم رب وہ صحابہ جیسے حلیے رکھنے والے ان پہ رحم فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے جو تیزی سے فوج کا انخلاء ہو رہا ہے ان پہ کوئی ناگہانی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کریم ان کی حفاظت فرما، اس کے لیے ہم ان کے لیے روز حاجت کے نفل پڑھیں گے، یا حفیظ و یا سلام، اللہ کے 2 طاقتور ناموں کا ان کو حصار دیں گے، اور اللہ مرحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جب بھی ہم کسی کو بھی ہدیہ دیں گے تو ہم اس نیت بدلے کی نیت سے نہیں دیں گے، اور جو ہدیہ دیا جاتا ہے دینے والا اپنی اوقات سے دیتا ہے، لینے والے کے سٹیٹس کے مطابق نہیں دے رہا ہوتا، لینے والے کو چاہیے کہ وہ اسے دل و جان سے قبول کرے، اور اگر وہ اس کا بدل نہیں دے سکتا تو ان کے لیے جی بھر کے دعائیں کرے، اتنی دعائیں کرے کہ لگے کہ اس نے
ہدیے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہدیے کو سنت کے مطابق لینے اور دینے والا بنائے، اور اس پہ ہمیں اجر عظیم بھی دے، دعائیں مانگنے کی توفیق بھی دے تاثیر اور اخلاص کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ جتنے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان کی من کی مرادیں جو خواہش ہے اللہ کریم عافیت اور برکت کے ساتھ پوری فرمائے۔ یہ وقت دعا ہے، ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو، افغانی بہن بھائیوں کو ہم میں سے کوئی نہیں بھولے گا انشاءاللہ، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، آج دعا میں بھی بہت زیادہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سارے درود شریف پڑھ کے ایک لمحے کے لیے رک کے اور اپنا کوشش کریں کہ آپ ان کے لیے توجہ سے دعا مانگے، جو آپ کے دل کی دعا ہے اس کو آپ تھوڑی سی دھیان کے ساتھ آپ مانگے۔ اللہ کریم ہر ایک کی دعا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا رحمان یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، رات کے اندھیرے میں، شب جمعہ میں اور تیرے مہینے میں ہم سب ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ سر کو جھکائے، اللہ کریم اپنی ساری لغزشوں، کمیوں، کوتاہیوں کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے اور ہماری دعا قبول فرما لیں۔ اللہ کریم جو ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، ہمارے آباء کے لیے اور پوری امت کے جن و انس کے لیے، اور بالخصوص ہمارے افغانستان کے ہمارے وہ بہن بھائی اللہ کریم جو نبوی دور کی یاد دلاتے ہیں، جو صحابہ کے دور کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کریم جن کے چہرے بورے، جن کے لباس اللہ کریم ہمیں نبوی دور یاد کراتے ہیں، اللہ کریم ہمیں جہاد کا وہ سارا سین اس میں نظر آتا ہے۔ اللہ کریم اتنی جہد مسلسل، اللہ سونے تیرے سامنے ہم اس وقت ساری بندیاں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے اللہ کریم دعا مانگتے ہیں کہ افغانستان، یہ غزنی، قندھار، اللہ کریم یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں سے اللہ کریم جماعتیں آئیں اور انہوں نے سب کانٹیننٹ کو کلمہ دیا۔ اللہ کریم وہاں سے علماء، درویش سدا مسافر رہے اور ہماری زمین پہ اترتے رہے اور اسے باب الاسلام بنا دیا۔ اللہ کریم آج ان پہ مشکل وقت، ان پہ کڑا وقت ہے، میرے کریم مالک ان کی اس آزمائش کو ختم کر دے۔ اللہ کریم وہ بہت تھک گئے، اللہ کریم کالی رات ختم ہونے نہیں آ رہی میرے مالک، میرے مولا۔ ہم نے سیریا میں دیکھا، ہم نے ایران میں دیکھا، جب فوجوں کا انخلا ہو جاتا ہے تو اللہ کریم یہ بہام ان کو لڑا کے اللہ کریم خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، انہیں کھنڈر بنا دیتے ہیں اگلے 100 سالوں کے لیے۔ اے میرے کریم مالک تو حفاظت فرما۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جو مانگ کے گئے ہیں، اللہ کریم وہ دعائیں تو ہمارے افغانی بہن بھائیوں کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم ہم میں سے جو ان کے لیے ڈونیشنز، ہدیے دینا چاہتا ہے، اللہ کریم وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچیں اور ان تک پہنچ جائیں۔ اللہ کریم اہل لوگوں کو اور متقی لوگوں کو متوجہ فرما اور اس کام پہ لگا، جو اس کام کو بغیر کسی اجرت، بغیر کسی دغے اور غبن کے اللہ کریم ایسا کریں، ایسا ٹرانسپیرنٹ کریں۔ اور اللہ کریم جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں دن رات، اللہ کریم ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو داغدار کریں یا ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کریں۔ اللہ کریم ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اپنی آنکھیں کھول کے دیں تاکہ جس نیت سے جس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ان ہستیوں تک یہ ہمارے عدیے پہنچ جائیں۔ اللہ کریم ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہماری بچیوں نے اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے، اور ہماری بہنیں جو ویکینڈ پہ اس طرح سے اللہ کریم تھکی ہوئی روزے سے بھی تھیں، سب آ کے بیٹھی ہیں، اللہ کریم ان سب کی دعاؤں کو اللہ کریم شب جمعہ کی طفیل، اللہ کریم محرم الحرام کی وجہ سے اللہ کریم اپنے
امت کے درد کی وجہ سے، اللہ کریم آپ کی تاریکی کی وجہ سے اللہ کریم قبول فرما لیں۔ اور اللہ کریم جماعت کی دعا تو ویسے قبول ہوتی ہے، مسافروں کی بھی قبول ہوتی ہے، ماؤں کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم آج کی رات تو بہت ساری میموں کا اشتراک ہو گیا، ہم مائیں بھی ہیں، محمود کی ماننے والی بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مریض بھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم امت کا دکھ لے کے بیٹھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی جھولیاں بھریں، ہماری یہ دعا امت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہر بے ہدایت کو بہترین ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر راہ بھولا راستہ پا جائے۔ اللہ کریم ہر بے ادب کو ادب تیری رحمت سے مل جائے۔ اللہ کریم ہر گمراہ کو تو اپنی روشنی نور اللہ کریم عطا فرما اور اس سے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کریم جو ڈپریشن میں ہے اللہ کریم اس تاریک کھائی سے اسے نکال دیں۔ اللہ کریم وہ ایک بندہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کتنے اس کے ماں باپ بہن بھائی دوست پیارے استاد خالہ ماموں چچا، اللہ کریم پورا خاندان وہ 100 بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ساری امت کو ڈپریشن سے نکالیں، اللہ کریم امراض سے بچائیں۔ اللہ کریم کتنے ہمارے پیارے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، اللہ کریم کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی ICU میں ہے، اللہ کریم ہر زخمی پہ مرہم، اللہ کریم ہر بیمار کو شفا، اللہ کریم اس وبا کو اپنی رحمت سے اٹھائیں، اللہ کریم زندگی کو بیک ٹو نارمل لائیں۔ میرے مالک ہم تھک کے کمزور پڑنے لگے، اپنی رحمت کر دیں اے میرے کریم مالک۔ جس وجود میں کوئی روگ پال رہا ہے، ابھی ڈائیگنوز ہوا ہے یا نہیں ہوا، اللہ کریم یہ راز تو ہی جانتا ہے، اللہ کریم ہر وجود کو روگ سے پاک کر دیں۔ اللہ کریم وہ روحانی روگ ہیں، وہ جسمانی روگ ہیں، وہ رذائل اخلاق ہیں، اللہ کریم وہ نشے ہیں، وہ بری صحبتیں ہیں، وہ غیر فطری تعلقات ہیں، وہ علتیں ذلتیں قلتیں، اللہ کریم وہ سارے گھاؤ جو روح میں لگے ہیں، اللہ کریم آپ بعض روگ ایسے ہیں جو تیرے اور بندے کے درمیان ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اللہ کریم ہر ایک کا ہر روگ جسم اور روح کا ہر گھاؤ بھر دیں اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا۔ جتنے شادیاں ہوئی ہیں اللہ کریم ان سب کو محبت اتفاق عطا فرما، گھروں کے جھگڑوں سے ٹینشن سے اللہ کریم بچا دیں، اللہ کریم سسرالی میکا سارے ماحول پیسفل ہو جائیں، اللہ کریم جو بچے دیے وہ ہدایت یافتہ ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، آنسو کبھی نہ بنانا، اللہ کریم ہر بچے کے لیے بہترین زوج بہترین اولادیں لکھتے ہیں، اللہ کریم ویران گودوں سے بچانا، اللہ کریم بے نشان بے نام ہونے سے بچانا اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، اپنے علم کا نور اللہ کریم، اپنی ہدایت کا نور اللہ کریم ہر دل کو عطا فرما دیں، اللہ کریم ہر ایک سے راضی ہو جائیں، راضی بے رضا رکھیں، اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے اور اسپیشلی افغان جنگ میں اللہ کریم لاشوں کے انبار ہیں، اللہ کریم وہ پہاڑیاں اپنے اندر لاشوں کے انبار سنبو کے ہر پہاڑی اپنے اندر ایک داستان اور کہانی لیے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہمارے افغان شہداء کو اللہ کریم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہمارے سیرین، ہمارے عراقی، ہمارے ایرانی، ہمارے فلسطینی، ہمارے غزہ، ہمارے روہنگیا والے، ہمارے چائنا کے اقلیت مسلمان، ہمارے کشمیری اللہ کریم، ہمارے انڈیا کے اقلیت مسلمان، جہاں جہاں اللہ کریم مسلمان برسر پیکار ہیں، اللہ کریم ان کی مدد فرمائیں، اللہ کریم ان کی جابری فرمائیں، اللہ کریم ان کے اس عمل میں برکت ڈالیں، ان کے وقت ایمان علم میں برکت، صبر استقامت میں اللہ کریم برکت عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کی نصرت اپنے ہاتھ سے، اللہ کریم بدری صحابہ جیسی نصرت اس وقت چاہیے، اللہ کریم ہمارے افغانی بہن بھائیوں کو اللہ کریم اپنی نصرت کو متوجہ فرمائیں، اے میرے صاحب کن اپنی نصرت کو متوجہ فرما، اے میرے صاحب کن اپنی نصرت کو متوجہ فرما، اللہ کریم کائنات میں جس کسی کی کوئی رکاوٹ کوئی بندش ہے اللہ سنے، جسے تو عطا کرنا چاہے، کوئی جادو کوئی ٹونا کوئی نظر بد کوئی حسد اسے روک نہیں سکتی، تو میرا آل ٹائم پاورفل رب ہے، اے میرے کریم مالک لوگوں کے دکھ دور کر دے، لوگوں کی مشکلیں حل کر دے، لوگوں کی زندگیاں آسان کر دے، کوئی امیگریشن کے مسائل میں اٹکا ہے اللہ کریم کوئی کسی کے پیارے بچھڑے ہوئے ہیں، کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں، اللہ کریم سب کو ملا دے،
عافیت برکت کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کی جبینوں کو خشوع والے سجدے عطا فرما دے۔ اللہ کریم انہیں اپنا قرب دے دے۔ اللہ کریم ان کی تنہائیاں پاک کر دے۔ اللہ کریم انہیں سوشل میڈیا کے شر سے بچا لے۔ اللہ کریم ان کی نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ان کے حلیے ان کے لباس بدلیں۔ اللہ کریم بے لباسیوں سے نسلوں کو بچانا۔ اللہ کریم جتنے لوگ پردہ کر چکے ہیں اس روئے زمین سے، ان سب کی بخشش، مغفرت، کشادہ قبریں، وسعت والے مقام انہیں عطا فرما۔ اللہ کریم جب ہم بھی اس قبر میں اتریں تو اللہ کریم وہ مرحبا کہنے والی کشادہ قبریں، سرسبز قبریں ہمیں بھی عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہماری زندگی کا بہترین دن وہ بلانا جس دن ہم آپ سے ملیں۔ اللہ کریم بن مانگے ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں۔ ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم بن مانگے صدا عطا فرمائیں، وقت میں برکت، برکت میں برکت، علم میں برکت، علم میں برکت، عافیت میں برکت، معرفت میں برکت، اخلاق میں برکت، اخلاص میں برکت، گھروں میں برکت، شہروں میں برکت، بازاروں میں برکت، ملکوں میں برکت، عالم اسلام میں برکت۔ اللہ کریم نزع فضا میں برکت، آسانی۔ اللہ کریم بن مانگے جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے کلمے کے لیے قبول فرما لیں، دعوت کے کام کے لیے اخلاص و تاثیر اور عاجزی کے ساتھ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم جس نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، نہیں رکھی، ہر ایک کو رنگ دیں، ہرا بھرا کر دیں، شاد آباد کر دیں، ان کے دکھ دور کر دیں۔ اللہ کریم ہمارے گروپس کی خیر، بیٹھنے والوں کی خیر، سننے والوں، چاہنے والوں کی خیر۔ اللہ کریم ہر ایک کو عافیت سے نواز دیں، ہر ایک کو حفاظت کا خیمے عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بچوں کی جوانیاں محفوظ، پاک، اللہ کریم بے عیب رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب